یہ جلسہ آج کا جو منعقد کیا جا رہا ہے یہ آنے والے ممبئی کے عملی انتخابات کی تیاری کا ایک پہلا جلسہ ہے اور آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ ممبئی کی میونسپل کارپوریشن کا سالانہ بجٹ جو ہے وہ 37,000 کروڑ کے برابر ہے۔ دیکھو بھائی، اگر آپ آواز نکالیں گے تو بیٹھ جاؤں گا، اگر یہاں سے کوئی آواز آئے گی تو پھر بہت دوں گا، میں تو بالکل بیٹھ جاؤں گا اور چلے جاؤں گا۔ نہیں بیٹھ جائے گا، سامنے چاہیے۔ ممبئی کے بی ایم سی کا بجٹ 37,000 کروڑ کے برابر ہے اور اتنا بڑا بجٹ ہے کہ اگر اس کو صحیح طریقے سے خرچ کیا جاتا تو یقیناً جو غریب بستیوں میں، جو غریب علاقوں میں آج عوام پریشان ہے، چاہے وہ صاف پینے کے پانی کے لیے ہو، اسٹارم واٹر ڈرین کا مسئلہ ہو، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا مسئلہ ہو، میونسپل اسکول کا مسئلہ ہو، اسپتالوں کا مسئلہ ہو اور برقی کی قیمتوں میں جو اضافہ کا مسئلہ ہے، یہ تمام اس بات کو بتاتی ہے کہ بی ایم سی میں جس پارٹی کا قبضہ رہا اور جس سیاسی جماعت سے وابستہ لوگ جس کو آپ نے منتخب کر کے رکن بلدیہ بنایا، ان تمام نے اپنی اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طرح سے نہیں نبھایا۔ آپ جانتے ہیں میرے بھائی کہ 37,000 کروڑ کا بلدیہ کا بجٹ، جس میں سے کیپٹل ایکسپینڈیچر 12,875 کروڑ رکھا گیا، جس میں سے تعلیم کے لیے، ایجوکیشن کے لیے 2,390 کروڑ مختص کیے گئے۔ میں آپ کے سامنے ان اسکولوں کی مثال دینا چاہتا ہوں جہاں پر آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ 2,390 کروڑ تعلیم کے لیے مختص کیے جانے کے باوجود بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بہرام مارگ میں جو مہاراشٹر کالج صابن سٹی میونسپل ویٹرنری ہوم تھی، آزادی سے پہلے اس کو 25 سال ہوئے بند ہو گئی، اس جگہ پر اسپتال کی تعمیر کیا گیا، وہ بند ہوا ہے۔ اسکول کی طرف آئیے، مومن پورا میونسپل اسکول جو گنیشوری پاور اور مارگ میں ہے، بیت اللہ اسٹیشن روڈ، ایک پرائیویٹ عمارت میں اس کو غریب بچے وہاں پر پڑھتے تھے، ریپیئرنگ کے نام پر پوری اسکول کو آگری پاڑا میونسپل مراٹھی اسکول عمارت میں منتقل کر دیا گیا۔ آج وہ بلڈنگ خالی پڑی ہوئی ہے۔ 2,390 کروڑ کا ایجوکیشن کا بجٹ ہے اور یہ اسکول خالی پڑا ہوا ہے۔ بیت اللہ ویسٹ میں ایم جوشی مارگ میونسپل اسکول کو سویڈر اسکول میں منتقل کر دیا گیا۔ وہیں پر بی جے پی مارگ میونسپل اردو اسکول دوباش بلڈنگ کے بازو کی بلڈنگ میں پہلی منزل پر تھی، اس کو بند کر دیا گیا۔ مدن پورہ میں محمد عمر رجب روڈ میونسپل اردو اسکول کی بلڈنگ کو ریپیئرنگ کے نام پر عمر رجب روڈ میونسپل اسکول عمارت میں منتقل کر دیا گیا۔ آج بھی عمارت اسی طرح بنی ہوئی ہے، کچھ کمروں کو کمرشل طور پر خفیہ طور سے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہی مدن پورہ میں مولانا آزاد روڈ بڑی مسجد کے سامنے عیسیٰ بلڈنگ کے تیسری منزل پر مولانا آزاد روڈ میونسپل اسکول تھا، پورا فلور آج خالی پڑا ہوا ہے۔ یہیں پر آپ دیکھتے ہیں
کہ موڈلینڈ روڈ منسپل اردو اسکول ہال کے سامنے پہلی منزل پر تھی، ریپیئرنگ کے نام پر عمر رجب روڈ منسپل اسکول میں منتقل کر دیا گیا، آج تک نہیں ہے۔ ایسے کئی علاقے ہیں جہاں پر اردو اسکول ہے اور اردو اسکول میں نہ ٹیچروں کا معقول انتظام ہے، نہ وہاں پر انفراسٹرکچر کا کوئی انتظام ہے۔ اور آپ کو جان کر حیرت ہوگی، اور آپ جانتے بھی ہیں جو باشعور افراد ہے، کہ اس ممبئی کے اس بی ایم سی اردو اسکول چلاتی ہے، اس میں قریب 1,06,900 مسلمان بچے اور بچیاں تعلیم حاصل کرتی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ 2,390 کروڑ کا بجٹ، 1,06,000 مسلم بچے اور بچیاں اسکولوں میں پڑھتے ہیں۔ کوئی پوچھنے والا ہے ان لوگوں سے کہ بتاؤ یہ جو پیسہ ممبئی کی عوام کا ہے، ٹیکس کا پیسہ، یہ کہاں اور کس طریقے سے استعمال ہو رہا ہے؟ 1,06,390 غریب مسلم لڑکے لڑکیاں اسکول میں تعلیم حاصل کرتی ہیں۔ وہیں پر آپ آ جائیے، پینے کے پانی کی اسکیم 3,305 کروڑ کی۔ ساؤتھ ممبئی میں جو ڈرینیج کا نظام ہے انگریزوں کا بنایا ہوا ہے، آج تک اس کو صحیح نہیں کیا جاتا۔ جس بالکل مسلم علاقے میں ہم رہتے ہیں وہاں پر پینے کے پانی کی صحیح لائن نہیں ڈالی جاتی، وہاں پر پینے کے پانی کا پریشر کا واقع ہے۔ اگر پانی آتا ہے تو صاف نہیں آتا، جس کی بنا پر غریب افراد، خاص طور سے معذور ضعیف لوگ اور معصوم بچے بیمار پڑ جاتے ہیں۔ یہ 3,305 کروڑ کا جو واٹر کا بجٹ ہے، بتائیے آپ کو کہاں جاتا ہے؟ وہیں پر ہیلتھ کے نام پر 3,690 کروڑ روپے۔ ارے کتنے دواخانے ہیں جس کو این جی او خراب کرنے نہیں دیا جاتا؟ ایک لسٹ میرے سامنے ہے کہ جھولا میدان کے سامنے جو سالویشن آرمی اور سینٹ اینڈریوز کے بیچ میں مفتی فوج مسکل ڈسپنسری تھی، جو غریب دوا دیتے تھے، 3 سال سے بند پڑی ہے۔ بائک اللہ ایسٹ اینڈ ساؤتھ مارک میں سعید خانم مسلم ویٹرنری ہوم آزادی سے پہلا تھا، اس کو بالاجی اسپتال کو لیز کر دیا گیا، وہاں پر غریبوں کو انصاف نہیں کیا جاتا۔ میرے بھائی 37,000 کروڑ کا بجٹ ہے، 2,000 کروڑ تعلیم کا ہے، 3,000 کروڑ ہیلتھ کا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ بارش ہوتی ہے تو گھروں میں پانی گھس جاتا ہے، روڈ پر پانی جمع ہوتا ہے۔ آخر بتاؤ بی ایم سی کو حکومت کرنے والوں، آخر بتاؤ جو رکن بلدیہ بن کر گئے، اس ٹاؤن واٹر ڈرین کے لیے 1,400 کروڑ روپے مختص کیے گئے، کہاں گیا یہ پیسہ؟ کس موری میں چلا گیا، کس ڈرین میں چلا گیا؟ میرے بھائی، اس ممبئی کے بی ایم سی میں 21% مسلمانوں کی آبادی ہے، 37,000 کروڑ کا بجٹ ہے۔ 21% کے لحاظ سے کتنا بجٹ مسلم علاقوں میں خرچ ہونا تھا؟ 7,770 کروڑ روپے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں جو مختلف سیاسی پارٹیوں کے رکن بلدیہ کو چن کر گئے، جو پارٹی آج اقتدار پر ہے، چاہے وہ شیو سینا بی جے پی ہو، آپ بتائیے کہ 21% مسلمانوں کی آبادی، کیا 7,770 کروڑ روپے ممبئی کے بی ایم سی میں ان مسلم علاقوں میں خرچ کیے گئے؟ نہیں کیے گئے۔ میں آپ کے درمیان میں کھڑا ہو کر وعدہ کر رہا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین کے علاقے میں بلدیہ کو منتخب کریے، ہم بی ایم سی کے اجلاس میں جا کر پہلا مطالبہ یہ کریں گے کہ جن مسلم علاقوں میں 7,770 کروڑ روپے خرچ ہونا چاہیے، 37,000 کروڑ کا اگر بجٹ ہے، 21% مسلمان اگر رہتے ہیں تو یہ ہمارا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے کہ جب میں اپنا پیسہ دیتا ہوں بی ایم سی کو تو بی ایم سی کی ذمہ داری ہے کہ مسلم علاقوں میں بھی اس پیسے کو خرچہ کیا جائے، چاہے اسکول کی بات ہو، اسپتال کی بات ہو، پانی کی بات ہو، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی بات ہو۔ مجلس اتحاد المسلمین آج سے وعدہ کرتی ہے کہ 7,770 کروڑ روپے انشاءاللہ تعالی بی ایم سی کے مسلم علاقوں کے وارڈ میں خرچ کیا جائے گا۔ اور
ماضی میں آپ نے کئی سیاسی پارٹیوں کو ووٹ دیا، ان کو رکن بلدیہ بنایا، ان کا اقتدار سے نوازا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسد الدین اویسی آپ کے سامنے کھڑے ہو کر آپ سے دوبارہ التجا کر رہا ہے کہ آنے والے بلدیہ کے انتخابات میں آپ اپنی پارٹی، اپنی آواز، اپنی پہچان، اپنی طاقت مجلس اتحاد المسلمین کے اپنا ووٹ دے کر اس پارٹی کو کامیاب کریے۔ ابھی ہم یہاں سے آ رہے تھے تو راستے میں ہمارے ایک صحافی دوست نے ہم سے پوچھا کہ اویسی صاحب، کیا اسمبلی انتخابات کی طرح یہاں پر آپ کا جادو چلے گا؟ تو میں نے اس سینئر صحافی سے کہا آئیے چل کر دیکھیے، عوام کی محبت کا مشاہدہ کر لیجیے، لوگ خود بتا دیں گے کہ مجلس اتحاد المسلمین سے ان کا کیسا قلبی، روحانی اور ایک خونی تعلق ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بلدیہ کے انتخابات کی پہلی ریلی ہے، اسی لیے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے علاقوں میں، آپ کے وارڈ میں مسائل کے انبار ہیں، مسائل کے انبار ہیں۔ ان مسائل کو اگر آپ حل کروانا چاہتے ہیں تو آپ مجلس اتحاد المسلمین کے امیدواروں کو کامیاب کریں۔ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ 37,000 کروڑ کا بجٹ جب بی ایم سی کا ہے تو مجلس لڑ کر انشاءاللہ تعالی 7,770 کروڑ روپئے ان مسلم وارڈوں میں خرچ کیے جائیں گے تاکہ ان کو ایک نیا اور اچھی طریقے سے وہاں پر کام ہو سکے، وہ مسائل جو برسوں سے طلب ہے اس کو پورا کیا جا سکے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، افسوس تو مجھے اس بات کا ہوتا ہے کہ بی جے پی شیو سینا کی حکومت ہے، اقتدار ان کے پاس ہے ریاست میں اور بی ایم سی میں، اتنا بڑا بجٹ ہے مگر پیسہ کہاں خرچ ہوتا ہے، عوام کا پیسہ کہاں استعمال کیا جاتا ہے؟ آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کے وزیر اعظم ممبئی کو آتے ہیں اور 3,500 کروڑ کا ایک میموریل چھترپتی شیواجی کے نام کا افتتاح کرتے ہیں۔ ہم کو اس سے اختلاف نہیں ہے، ہم کو ہرگز اس سے اختلاف نہیں ہے، مگر ہندوستان کے وزیر اعظم ممبئی کو آئے تھے اور چھترپتی شیواجی بادشاہ کے تعلق سے بہت باتیں کی۔ ہم ہندوستان کے وزیر اعظم سے پوچھنا چاہتے ہیں، ہندوستان کے وزیر اعظم، آپ جو چھترپتی شیواجی کے بارے میں بات کر رہے تھے تو کیا آپ کی زبان کیوں رک گئی؟ آپ یہ کیوں نہیں کہہ دیے کہ شیواجی کے ساتھ جو آگرہ کی جیل میں جس شخص کا نام تھا، ایک شخص کا نام تھا مداری مہتر۔ یہ مداری مہتر کون تھا؟ یہ مداری مہتر مسلمان تھا، یاد رکھو، جس نے چھترپتی شیواجی کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا اور شیواجی سے کہا کہ آپ آگرہ کے قلعہ سے چلے جائیں۔ ہمارے ہندوستان کے وزیر اعظم اس کا ذکر نہیں کرتے۔ شیو سینا کے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ مسلمان دشمن تھے۔ بتاؤ مداری مہتر کون تھا؟ اور افسوس تو مجھے یہ بھی ہوتا ہے کہ کون تھے ابراہیم خان؟ ابراہیم خان شیواجی کے توپ کے وہ آرٹلری سیکشن کے انچارج تھے۔ کیوں نہیں ہندوستان کے وزیر اعظم شیو سینا اور بی جے پی کہتی ہے، مگر بار بار یہ بتاتے ہیں کہ ہندو اور مسلمان کا مسئلہ ہے۔ ارے میموریل بنانا ہے تو بناؤ، مگر یہ بھی تو دیکھ لو کہ تمہاری ناک کے نیچے ممبئی میں جب بارش ہوتی ہے تو ممبئی مفلوج ہو جاتا ہے۔ تمہاری ناک کے نیچے تم چھترپتی شیواجی کے نام سے بنانا چاہتے ہو تو سنو، کیا تم جانتے شیواجی نے کہا تھا کہ میری فوج کسی کسان کے فصل کے ایک کاری کو ہاتھ نہیں لگائے گی۔ ارے شیواجی کا نام لینے والوں، آج مہاراشٹر میں 1 لاکھ سے زائد کسان خودکشی کر گیا، مگر تم کو ان کا درد نہیں ہوگا۔ شیواجی کا نام لیتے ہی شیواجی نے کہا تھا، کیا کہا تھا کہ میری فوج کسانوں کے فصل کو ہاتھ نہیں لگائے گی۔ آج بی جے پی اور شیو سینا مسلمانوں سے نفرت پیدا کرنے کی بات کرتی ہے تو بتاؤ دولت خان کون تھے؟ بتاؤ شیو سینا بی جے پی پرائم منسٹر دولت خان
दौलत खान शिवाजी के नेवी के बहरिया के इंचार्ज थे। बताओ बीजेपी संघ परिवार के लोग, सिद्दी हिलाल कौन थे? ये सिद्दी हिलाल वही शख्स था जब किले में शिवाजी महबूब हो चुके थे, ये शिवाजी के साथ खड़े होकर लड़ता था और उसका बेटा मुगलों ने उसको किडनैप कर लिया था, पकड़ लिया था, मगर सिद्दी हिलाल छत्रपति शिवाजी के साथ करता रहा। अरे बताओ वो सूफी कौन था जिसको शिवाजी जिसको मोहब्बत करते थे? याकूब खान था उनका नाम। मेरे अजीज दोस्तों, याकूब बाबा नाम था। हम किसी मजहब के खिलाफ नहीं हैं, मगर जब शिवाजी का नाम लेते, अरे शिवाजी ने क्या किया था? कल्याण के नवाब की बहू को उनके सामने पेश कर दिया गया, पकड़कर किसी फौज में जंग में उस जमाने में पकड़ते थे। तो छत्रपति शिवाजी ने कल्याणी नवाब की बहू को देखकर क्या कहा कि इसको देखकर मेरी माँ याद आती है, इसको देखकर मुझे अपनी माँ याद आती है। बताओ आज जो लोग दलितों पे से एट्रॉसिटीज एक्ट निकालना चाहते हैं, शिवाजी मकबूल क्यों था? शिवाजी मकबूल इसलिए था कि शिवाजी किसी बादशाह का बेटा नहीं था। शिवाजी मकबूल इसलिए था, ताकतवर इसलिए था, लोग उस पर जान इसलिए देते थे कि शिवाजी ने कमजोर तबकात को अपने करीब किया, दलितों को अपने करीब किया। आज शिवाजी के भक्त महाराष्ट्र से दलित एट्रॉसिटी एक्ट को निकालना चाहते हैं। आप अंदाजा लगाइए कैसे शिवाजी के भक्त हैं, ये कैसे भक्त हैं शिवाजी के। और एक अखबार के लीडर ने तो बहुत ज्यादा ही कह दिया था। मेरे भाई मेरे बुजुर्गों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किसी मजहब के खिलाफ नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तारीख को जानती है, मैं बहुत जानता हूं तारीख को, इतना ज्यादा तो नहीं जानता, मगर इतना जरूर जानता हूं कि किसी शिवसेना, आरएसएस, बीजेपी और हिंदुस्तान के वजीर आजम से ज्यादा तारीख को जानता हूं। और कभी भी किसी भी वक्त उनके घर सवाल का जवाब दे सकता हूं, मगर सवाल ये पैदा होता है कि आज महाराष्ट्र की तरक्की रुक गई है, मुंबई शहर की तरक्की रुक चुकी है, मगर 3,500 करोड़ का मेमोरियल बनाएंगे। मुझे यकीन है कि अगर छत्रपति शिवाजी आज जिंदा होते तो नहीं मालूम इन लोगों का क्या हाल करते जो उनका नाम लेकर पैसा बर्बाद कर रहे हैं, उनका नाम लेकर ये आवाम का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हालात और वक्त का तकाजा ये है कि हम मुत्तहिद हैं। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर महाज पर कोशिश कर रही है कि आपके और हमारे लीडरशिप बने। मजलिस उत्तर प्रदेश जाती है, हम उत्तर प्रदेश को जाते हैं। जुमे के दिन कानपुर में जलसे का परमिशन दिया जाता है और 3 घंटे पहले समाजवादी पार्टी की हुकूमत कानपुर के जलसे का परमिशन कैंसिल कर देती है। अजीब बात है लोगों की कि मैं कानपुर गया, वहां पर जुमे की नमाज अदा किया और वहां के जिले इंतजामिया के जिम्मेदार को फोन करके कहा कि मेरा नाम असदुद्दीन ओवैसी है, आपने मेरा परमिशन कैंसिल किया था, मगर मैं आज कानपुर में आया हूं और आपसे कह रहा हूं कि जिस दिन उत्तर प्रदेश में इलेक्शन कमीशन अपनी तारीख का ऐलान करेगा, असदुद्दीन ओवैसी आएगा, किसी की मां नहीं जलेगी मुझे कानपुर में जाने देगा। तो जिले इंतजामिया के जिम्मेदार ने कहा, मिस्टर ओवैसी आप कैसी बात कर रहे हैं? मैंने कहा 65 साल मैंने तुम्हारी बातों को सुनकर खामोश रहा, आज 70 साल के बाद हम आज बोल रहे हैं और तुमको सुनना पड़ेगा, और इतना सुनना पड़ेगा कि तुम्हारी नस्लों को सुनना पड़ेगा। अब हम खामोश नहीं बैठने वाले। उत्तर प्रदेश में जलसा नहीं कर सकते क्या? उत्तर प्रदेश मुलायम सिंह या अखिलेश यादव की बात की जाती है कि हम उत्तर प्रदेश में जलसा नहीं कर सकते? लखनऊ में जलसा करते हैं तो बड़ी मुश्किल से परमिशन दिया जाता है,
شہرت گڑھ میں جلسہ چلنے جاتی ہے تو راستوں میں پولیس روک کر ہماری گاڑی کو چیک کرتی ہے. ایک جگہ پر ہماری گاڑی کو روک کر چیک کر رہے تھے. میں نے کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ بولے کہ نہیں صاحب چیکنگ کرنا ہے. میرا چیک کر لو، کیونکہ نہ تو میرے پاس RDX ہے، نہ میرے پاس AK-47 ہے، نہ میرے پاس متروں کی طرح 2000 کی نوٹ ہے، نہ میرے پاس پیسہ ہے. دیکھو میری بھائی، یہ سماجوادی پارٹی جن کے دور اقتدار میں مظفر نگر ہوا، جہاں پر 50,000 سے زائد مسلمانوں نے اپنا گھر بار چھوڑ کر چلے گئے، 90 لوگ مارے گئے، 20-25 سے زائد مسلم خواتین کی عزت لوٹی گئی. آپ اندازہ لگائیے میرے بھائی، آج اتر پردیش میں، بہار میں، دلی میں مجلس اتحاد المسلمین جاتی ہے تو ہر محاذ پر، ہر جگہ پر مجلس کی مقبولیت کو دیکھ کر خوف کھاتے ہیں اور ہمارے جلسوں کو کینسل کیا جاتا ہے. مگر اتر پردیش کی ایک عجیب و غریب مثال ہمارے سامنے آتی ہے کہ شاید تاریخ میں، سیاسی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا. چندرا بابو نائیڈو نے اپنے سسرے کو دھوکہ دیا تھا. نائیڈو نے اپنے سسرے کو دھوکہ دیا تھا جس نے اس کو بیٹی دی تھی. یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ باپ بیٹے کا نہیں ہوا، بیٹا باپ کا نہیں ہوا. آپ اندازہ لگائیے کہ باپ کی موجودگی میں بیٹا کہتا ہے کہ میں صدر، اور باپ کہتا ہے کہ بیٹا نامعقول ہے، نالائق ہے. عجیب و غریب حال اتر پردیش کا کر کے رکھی ہے. اور آج مجلس اتحاد المسلمین پر تنقید کرنا، ارے پہلے اپنے گھر کو بچا لو، یہ فیصلہ کر لو کہ تم باپ کے ساتھ ہو یا بیٹے کے ساتھ ہو، کیونکہ سائیکل تو اب چلنے والی نہیں ہے. ممبئی کی فضاؤں میں، ہندوستان کے فضاؤں میں، اتر پردیش کے گلی کوچوں میں، اتر پردیش کے آسمانوں میں انشاءاللہ تعالیٰ مجلس اتحاد المسلمین کا انتخابی امتحان پتنگ 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 لہرائے گا. میں آپ کو وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ مجلس رکنے والی نہیں ہے. میری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ مسلمانوں کو ان کا سیاسی حصہ ملے، اور میرا ماننا یہ ہے کہ جب تک مسلمانوں کو ان کا سیاسی حصہ نہیں ملے گا، اس قوم سے انصاف نہیں کیا جا سکتا. جب تک آپ کی آواز BMC میں نہیں جائے گی، جب کہ آپ کی آواز مہاراشٹر کے ودھان سبھا میں 2 سے 10 تک نہیں بڑھے گی، جب تک مہاراشٹر سے یہاں سے مسلم اراکین پارلیمان منتخب ہو کر دلی کے لوک سبھا کو نہیں جائیں گے، جب تک پنچایت میں، ضلع پریشد میں ہمارے نمائندے نہیں جائیں گے، یاد رکھیے ہمارے ترقی نہیں ہو سکتی، ہمارا انصاف نہیں ہو سکتا. یہ جمہوریت ہے، اور جمہوریت میں کیا دیکھا جاتا ہے؟ جمہوریت میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس کے پاس سادات ہے، کس کے پاس نمائندے ہیں. اور مجلس اتحاد المسلمین اورنگ آباد میں بلدیہ کا الیکشن دی تھی تو وہاں پر بھی کانگریس، NCP، BJP، شیو سینا بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے. الحمدللہ اورنگ آباد میں سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی کون ہے؟ کانگریس NCP نہیں ہے. سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی جو شیو سینا اور BJP سے مقابلہ کر رہی ہے اورنگ آباد میں، وہ مجلس اتحاد المسلمین ہے. امتیاز جلیل رکن اسمبلی بنے، امتیاز جلیل رکن اسمبلی منتخب ہوئے. آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ اورنگ آباد میں جو برسوں سے وقف کی جائیداد پر قبضہ تھا، آج کی تاریخ میں اورنگ آباد میں اس وقف کی جائیداد کی قیمت، اگر میں غلط نہ کہوں تو قریب 100 کروڑ کی وقف کی جائیداد کو امتیاز جلیل مجلس کے اراکین بلدیہ کو لے کر گئے اور اس زمین کا قبضہ حاصل کیا. پولیس نے امتیاز کو گرفتار کیا، ان پر کیس بک کیا. 15 سال کانگریس کی حکومت تھی، 2 سال BJP شیو سینا کی تھی، مگر ایک مجلس کا MLA کامیاب ہوا تو 100 کروڑ کی وقف کی جائیداد آپ کو واپس مل گئی. اب وہاں پر انشاءاللہ تعالیٰ 1 مہینے 2 مہینے کے اندر 2 کروڑ کی لاگت سے ایک عظیم الشان شادی خانہ بنا
ایک عظیم الشان وہاں پر قوم اور ملت کے فلاح و بہبود کے کام کروائے جائیں گے. اورنگ آباد میں کل صبح میں جا رہا ہوں اور وہاں پر جا کر قریب 5-6 کروڑ کے ڈیولپمنٹ کے کام کا اناگریشن ہوگا. 8 کروڑ کے ڈیولپمنٹ کا کام ہے. آپ سوچیے اورنگ آباد اور کہاں ممبئی، اگر یہاں پر آپ کے 25 اراکین بلدیہ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. میں پھر سے کہہ رہا ہوں آپ تمام سے کہ 30% آبادی ہے، 7,770 کروڑ روپیہ خرچہ ہونا چاہیے مسلم علاقوں میں. مجلس آپ سے وعدہ کر رہی ہے کہ اگر ہمارے 25 سے 30 اراکین بلدیہ منتخب ہوں گے تو لڑ کر PMC کے اعلان کو ہلا کے روک کر کہیں گے کہ ہمارے علاقوں میں پیسہ خرچہ کرو. جب اورنگ آباد میں 8 کروڑ کے ڈیولپمنٹ کے کام کا اناگریشن میں کرنے جا رہا ہوں تو وہ دن دور نہیں ہے میرے عزیز دوستو جب BMC میں انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین کے بڑی تعداد میں اراکین بلدیہ کامیاب ہو کر جائیں گے. حالیہ دنوں میں بلدیہ کے انتخابات ہوئے، مجلس اتحاد المسلمین کے بھیڑ میں 11 کارپوریٹرز کامیاب ہوئے اور چیئرمین کی سیٹ میرے خیال سے ہم لوگ 1600 ووٹ سے ہار گئے. ادگیر میں ہمارے بڑی تعداد میں اراکین بلدیہ منتخب ہوئے، 5 اراکین بلدیہ کامیاب ہوئے. 600 سے طاہر نے اپنی چیئرمین کی سیٹ کو کھو دیا. نندربار میں مجلس کو کامیابی، عمر کھیڑ میں مجلس کو کامیابی، ارداپور میں مجلس کو کامیابی، ملکاپور میں مجلس کو کامیابی. ملکاپور میں فساد ہوا، امتیاز جلیل وہاں پر گئے. جو بچے جیل میں تھے مجلس نے وکیل کا انتظام کیا. الحمدللہ ان 40 بچوں کو کورٹ سے ضمانت دلا کر مجلس اتحاد المسلمین نے رہا کروایا. میرے بھائی، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ کام مجلس اتحاد المسلمین کر رہی ہے. آج آپ کے سامنے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ سیکولرزم کا نام لے لے کر ہم کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا گیا. ارے آزادی کے بعد سے آج تک ہم نے کبھی بھی فرقہ پرست پارٹی نہ اس کے امیدواروں کو ووٹ کیا. میں سیکولر پارٹیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتائیے آپ نے ہمارے لیے کیا کیا؟ کیا کیا آپ نے ہمارے لیے؟ 15 سال کا اقتدار رہا کانگریس اور راشٹروادی کا. بتائیے تو نے ہمارے لیے کیا کیا؟ کون سے فلاحی اقدامات کیے؟ کون سے لاکھوں میں ترقیاتی کام انجام دیے گئے؟ میرے بھائی، جب تک آپ کی آواز نہیں ہوگی، آج وقت آ چکا ہے. میں خاص طور سے میرے غیور نوجوانوں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ تمہارا مستقبل ہے، کل تمہارا سورج نکلنے والا ہے. نوجوانوں، تم کو اپنے مستقبل کے تعلق سے فیصلہ کرنا پڑے گا اور تم کو اپنی پارٹی کو لے کر آگے بڑھنا پڑے گا. میں یہاں پر نہیں اس لیے نہیں آیا ہوں کہ اپنی لیڈرشپ کو منواؤں، میں یہاں پر اس لیے آیا ہوں کہ ممبئی میں، بیت اللہ میں، ناگپاڑا میں، BMC میں، گوونڈی میں، ہر جگہ پر اسد الدین اور اکبر الدین سے بہترین لیڈر پیدا ہو جائے تاکہ قوم اور ملت کی صحیح رہنمائی ہو سکے. میں یہاں پر اس لیے آیا ہوں کہ تم لیڈر بنو، تم آگے بڑھو. ہم کب تک ان نام نہاد پارٹیوں کا ساتھ دیتے رہیں گے؟ یہ بار بار آ کر ان کو ڈراتے ہیں کہ دیکھو BJP شیو سینا. ارے کون ہے BJP شیو سینا؟ کہاں کے میکا لال ہے؟ لوگ کیا کر لیں گے؟ کس کا بگاڑ لیں گے؟ ہندوستان میرا ملک ہے، ہندوستان میں قانون سب کے لیے برابر ہے. کوئی قانون BJP شیو سینا کے لیے الگ یا میرے لیے الگ نہیں ہے، قانون سب کے لیے ہے. میں نوجوانوں تم سے کہہ رہا ہوں، میرے قوم اور ملت کے غیور نوجوانوں، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم 65 سال ڈر ڈر کر گھٹ گھٹ کر زندگی گزارتے ہیں. آج میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ملک ہمارا ہے اور ہمیشہ ہمارا رہے گا. ضرورت اس بات کی ہے نوجوانوں کہ ہم کو اپنی پارٹی کو لے کر آگے بڑھنا ہے، اپنی آواز کو لے کر آگے بڑھنا ہے. ارے 280 سیٹ پر BJP کامیاب ہو گئی. کیا کیے کانگریس والے؟ کیا کیے NCP والے؟ بڑی بڑی سیکولر پارٹیاں اتر پردیش میں دیکھتے، ایک بھی مسلمان
اتر پردیش میں ایک بھی مسلمان ایم پی نہیں بنا. کس کی ذمہ داری ہے یہ تو الزام لگا دیتے سرزنی اویسی کے اوپر. کانگریس این سی پی بولتی ہے ووٹ کاٹنے کے لیے آیا ہے. ہر جگہ میں جاتا ہوں تو بولتے ووٹ کاٹنے کے لیے آیا ہوں. میں نے کہا میرے بھائی یہ تو بتا دو کہ مہاراشٹر میں 2009 کا پارلیمنٹ الیکشن 2014 کا پارلیمنٹ الیکشن ایک بھی مسلمان ایم پی نہیں بنا. کیا میں ذمہ دار ہوں؟ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اقتدار ان کے پاس سے چلا گیا. کیا میں ذمہ دار ہوں؟ اتر پردیش میں آزادی کے بعد سے پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ایک بھی ایم پی کامیاب نہیں ہوا. سماجوادی ایک کہا کا سماجواد یہ تو یادو پریوار ہے. ملائم سنگھ کامیاب ہوتے، بہو کامیاب ہوتی، بھائی کا بیٹا کامیاب ہوتا، بھائی کا پڑپوتا کامیاب ہوتا، بھتیجے کا نواسا کامیاب ہوتا، مگر کوئی کامیاب نہیں ہوتا تو مسلمان نہیں ہوتا. ہر جگہ پر ہی بات، ہر جگہ پر ہی تکلیف، ہر جگہ لوگ چاہتے ہیں کہ متبادل ہو، کانگریس کا متبادل ہو، سیکولر پارٹیوں کا متبادل ہو. الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین ایک متبادل کے طور پر، ایک آلٹرنیٹو پولیٹیکل اور سینٹر کے پولیٹیکل پارٹی کے طور پر بڑھ رہی ہے. یہ بات آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہ کب تک ہم کو ڈراتے رہیں گے کہ وہ آ جائیں گے، بی جے پی آ جائے گی. ارے بی جے پی آئی تو تمہاری وجہ سے آئی، شیو سینا آئی تو تمہاری وجہ سے آئی. تمہارا ہوٹل جا کر مودی کے گود میں بیٹھ گیا، تمہارا ہوٹل جا کر شیو سینا کے گود میں بیٹھ گیا. تم نے 15 سال حکومت کی اور کرپشن کے مسائل اتنے ہیں، کرپشن کے اتنی بڑی بڑی فائلیں ہیں کہ ان تمام چیزوں کو آپ کے سامنے رکھ دیا گیا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک ووٹ کی اہمیت ہے. مجلس کو امیدواروں کو کامیاب کریے، اپنے ووٹ کا استعمال کریے. یاد رکھیے 37,000 کروڑ کا بجٹ ہے. آپ اپنے گھر کے سامنے نکل کر دیکھ لو کون سے مسائل کتنے مسائل حل ہوئے. میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ 30% آبادی کو 7,770 کروڑ روپئے ملنے چاہیے ڈیولپمنٹ میں، اور مجلس کے کام کرتے رہے گی. یہ ہمیشہ کہنا کہ ہم ووٹ کاٹے، کہاں ووٹ کاٹے؟ تمہارا بتاؤ کہاں تمہارا ووٹ کاٹے ہیں؟ اسمبلی کے انتخابات میں وارث پٹھان کامیاب ہوئے، اور جو وارث پٹھان کامیاب ہو کر مہاراشٹر کے اسمبلی میں گئے تو وارث پٹھان کو پورے 1 مہینے کے لیے اسمبلی کے سیشن میں سسپینڈ کیا گیا. کس نے سسپینڈ کیا؟ سب سے پہلے وارث پٹھان کے خلاف سسپینشن کا موشن کسی نے نہیں کیا تو کانگریس پارٹی نے کیا. اس کی تائید کرنے والے کون کون نہیں تھے؟ اور وارث کا جرم کیا تھا کہ وارث نے کہا جو ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن میں نہیں ہے میں وہ بات نہیں کہوں گا. تو اسی جرم پر وارث کو مہاراشٹر کے اسمبلی سے سسپینڈ کیا گیا. یہ کانگریس کا سیکولرزم ہے، یہ راشٹروادی کانگریس کا سیکولرزم ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہندوستان کی جمہوریت میں ہم اپنی پارٹی کو ڈال سکتے ہیں. آج ایک متبادل آپ کے سامنے ہے. میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین کے اپنے ووٹ کا استعمال کریے. اور کل 31 جنوری تھی، آج 1 جنوری ہے. شام کے 7:30 بجے ہندوستان کے وزیر اعظم ٹی وی پر آ گئے، نئے کپڑے پہن کے آ گئے، اینک بھی نہیں تھی. آ کر شروع کیا تو لوگوں نے واٹس ایپ پر ایک جوک بنا کے ڈال دیا کہ اگر وزیر اعظم بھائیوں بہنوں بولیں گے تو 2000 چلے گئے، متروں بولیں گے تو کچھ اور چلا گیا. ہندوستان کے وزیر اعظم نے لمبی تقریر کی، بڑی بورنگ تقریر کی. بولے جا رہے تھے. ہندوستان کے وزیر اعظم بڑا دور تک پھینکتے ہوں، لمبی چھوڑ دیتے.
وہ ایک لطیفہ بنائے، ہندوستان کے وزیر اعظم سعودی عرب گئے تھے، تو جہاں کہیں فارن ٹرپ میں وزیر اعظم جاتے آپ دیکھتے ہوں گے بڑے دور سے دیکھتے، کوئی چیز ایسا نیچے سے لے کے اوپر تک دیکھتے ہو، ایک ایک چیز کو ایسا دکھتا کہ بہت سائنٹسٹ دیکھ رہا ہے کیسا بنا ہے۔ تو خیر وزیر اعظم سعودی عرب گئے تھے، سعودی عرب میں وزیر اعظم اسٹائلش ہے ہمارے، برا تو نہیں مانیں گے بی جے پی والے میں، اسٹائلش ہے، فیشنیبل بھی ہے۔ تو وزیر اعظم ریاض میں ایک توپ کو دیکھے، توپ کو آگے پیچھے راؤنڈ مارے، اس کے دیکھ کر پھر ایک سعودی شیخ بنا ہوا تھا، اس سے پوچھے یہ کتنا دور پھینکتی؟ وہ سعودی شیخ ممبئی کو آ چکا تھا، وہ دلی دربار میں بڑے کا گوشت کھا کے گیا تھا شاید، تو وہ دیکھنے والا پرائم منسٹر نے دیکھا واللہ تم سے کم پھینکتی۔ کل آگے پرائم منسٹر 7:30 بجے سے اپنا باجا بجا رہے تھے، ایک لمبی لمبی پھینک رہے تھے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک۔ پہلا کیا بول دیا انہوں سنیے، اخبار والے بھی بولیں گے بھڑکا بھاشن کر کے جاتا۔ ہمارے وزیر اعظم کو لے کر بھائیوں بہنوں، جو پریگننٹ عورت ہے اس کو 6,000 روپے دیں گے۔ میں کل ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا، لکھنؤ ایئرپورٹ پہ تھا، لکھنؤ ایئرپورٹ سے حیدرآباد جا رہا تھا بمبئی آنے کے لیے، میں نے بولا یہ 6,000 کہیں پڑا میں، کہاں پڑا؟ تو دماغ میں شیطانیت تو ہے، کیا کریں گے لوگوں کی وجہ سے، سوچتے رہا درود شریف پڑھا، ایتل کرسی پڑھا، اللہ میں کہاں کیا؟ اچانک دماغ بولا 6,000 کروڑ کو 2013 میں پارلیمنٹ میں قانون بنا تھا، فوڈ سیکورٹی ایکٹ سیکشن 4، فوڈ سیکورٹی ایکٹ 2013 سیکشن 4 سب سیکشن بی، اس میں یہ بات لکھی گئی تھی کہ آپ بولیں گے ان کی میموری ان کے جیسی ہے تو میرے پہ بھی یو اے پی لگا دیں گے، میرے طرح باہر رہنے کو لوگوں کو تکلیف دینے کا ہے، جائیں گے لکھتے جائیں گے، اور ماں بولیں گے ابا اس کی بھی میموری تیز ہو گئی۔ تو اس میں کیا تھا، ایک پریگننٹ عورت کو 6,000 کروڑ روپے دیں گے، 2013 کا قانون ہے، ہمارے متر بولے میں دوں گا، واہ لمبی پھینکتی، اب یہ سمجھے میں پڑھتا بھی ہے، مسٹر پرائم منسٹر ہم تھوڑا پڑھتے ہیں، آپ کو تو پڑھے نہیں ہیں، تھوڑا پڑھے ہیں، لندن کو جا کے وہاں کی ڈگری بارشی کر کے تھوڑا ہی پڑھا رہا نہیں۔ کل پرائم منسٹر بول دیے میں 6,000 روپے دوں گا، 2013 کا قانون، مگر اس میں ایک لچک ہے، لچک کیا ہے، ہر اس عورت کو نہیں ملے گا جو گورنمنٹ کے دواخانے کو جائیں گے، اس کو ملے گا۔ بی ایم سی کے کتنے دواخانوں میں عورتوں کا علاج ہوگا بتاؤ آپ، کتنے عورتوں سے، گاؤں کے علاقوں میں کہاں دواخانے ہیں؟ ہندوستان کے وزیر اعظم بول دیے میں 6,000 روپے دوں گا، لمبا چھوڑ دیے، اب لوگ دیکھ کے خوش ہو رہے 6,000 روپے ملتے میرے بھائی، انہوں لمبی دور تک انہیں سعودی سے چھوٹنے بولا واللہ ان سے کم پھینکتی۔ پھر دوسری بات وزیر اعظم بول دیے، کیا کہا ہمارے وزیر اعظم نے کہ جو گھر بنائیں گے اربن ایریا میں، شہری علاقوں میں جو لوگ گھر بنائیں گے ان کو جو 6 لاکھ روپے لکھ کے لایا تھا، بھول جا رہا ہوں، جو 9 لاکھ روپے کا لون لیں گے ان کو 4% انٹرسٹ کا، پھر اس کے بعد کہا کہ 12 لاکھ کا جو لوگ لون لیں گے گھر میں اربن ایریا میں 3% کا انٹرسٹ ریٹ۔ میں ذرا بمبئی کو آیا تھا، میں وہ بینک میں سوچ رہا تھا، پھر اپنا دماغ لگایا، مطلب کہاں ادھر، تو
प्राइम मिनिस्टर की एक स्कीम है। इन्होंने जब पहली मर्तबा लोकसभा में तकरीर किए तो कहा था मित्रों 2022 तक मैं 20 मिलियन घर बना के दूंगा। प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि 2022 तक मैं 20 मिलियन घर बना के दूंगा। हम आज के जलसे से हिंदुस्तान के वजीर आजम को पूछना चाह रहे हैं, आज की तारीख तक 1 जनवरी तक 2 साल में आपने सिर्फ 6,716 घर बनाए। अरे वजीर आजम थोड़ा कम फेंको ना, इतना लंबा फेंक दिए। अच्छा फिर उसमें से अब जो घर बनना है वो घर बनना है। अभी ग्राउंडेड जो हुए 1 लाख 1.5 लाख के करीब ग्राउंडेड हुए। 2022 तक 3 लाख भी नहीं बनते, मगर हमारे प्राइम मिनिस्टर बोल दिए 9 लाख लोग 4% इंटरेस्ट, 12 लाख लोग 3% कदम। वजीर आजम ये रिकॉर्ड क्या है बतावा? ये रिकॉर्ड क्या है? गवर्नमेंट को जरूरत थी 18,804 करोड़ रुपए रिलीज करने की, अब तक 4,275 करोड़ रुपए रिलीज किए। प्राइम मिनिस्टर आप थोड़ा तो कम करो, थोड़ा तो कम करो, खुदा के लिए रहम करो। इतना तो मजदूर तक जाओ। मुद्रा लोन बोलते, मुद्रा लोन में प्राइम मिनिस्टर बोलते 32 मिलियन लोगों को नौकरी मिली। अब आप खुद सोचिए, यहां पर मुद्रा में 32 मिलियन लोगों को नौकरी मिली बोलते प्राइम मिनिस्टर, और मुद्रा लोन में एक लोन 60% जो लोन दिया गया 50,000 का दिया गया। 50,000 का लोन में 32 मिलियन लोगों को नौकरी मिलती। प्राइम मिनिस्टर जरा मेरे को भी जरा नौकरी फिर कहां मिलती? मगर वजीर आजम समझ रहे कि बोल के निकल जाऊंगा मैं, कोई पूछेगा नहीं। हिंदुस्तान के वजीर आजम हम जानते हैं, हम देखते हैं और पूछते हैं। और हमारे वजीर आजम ने 30 तारीख के दिन एक तकरीर में कहा, क्या कहा? भाइयों बहनों, आपको फोन की जरूरत नहीं है, बैंक को जाने की जरूरत नहीं है, आप खाली अंगूठे से बैंक को बुलाओ। मैं बोला उसको थम्स अप, अपने को थम्स अप दिखा क्यों? ये क्या है भाई? हम अंगूठा छाप तो नहीं है। प्राइम मिनिस्टर बोले अंगूठा आपका बैंक बन जाएगा। बोला प्राइम मिनिस्टर तुम तो सबको अंगूठा दिखा दिए, मगर अब हिंदुस्तान की आवाम जान चुकी है। और प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा कि मैंने उसका नाम भीम ऐप रख दिया, यानी भीमराव अंबेडकर के नाम से कह दिया कि मैंने भीम ऐप रख दिया। तो मुझे अचानक मेरे दिल में ख्याल आया कि हिंदुस्तान के वजीर आजम ने तो ऐप का नाम भीम रख दिया, मगर आपकी पार्टी के लोग महाराष्ट्र में दलितों पर जो जुल्म का कानून है उसको निकालने की बात कर रहे हैं। आपकी पार्टी रोहित वेमुला की मौत की जिम्मेदार है, उसका मर्डर इंस्टीट्यूशनल मर्डर है, उसके ताल्लुक से कोई बात नहीं करते। भीम ऐप की बात करते वजीर आजम, और खुद गुजरात में दलितों को नंगा करके रोड पर पीटा गया। वजीर आजम को भीमराव अम्बेडकर याद नहीं आए। हिंदुस्तान के वजीर आजम, आपकी पार्टी, आपके लोग इस तरह के कारनामे कर रहे। भीमराव अम्बेडकर को खराज अकीदत पेश करने के बहुत ज्यादा तरीके हैं, और सबसे बड़ा तरीका ये कि दलितों को इज्जत की निगाह से देखो, दलितों को इज्जत दो। भीमराव अम्बेडकर का नाम लेते हो तो दलितों को उनका जायज मुकाम मिलना चाहिए। मगर हमारे प्राइम मिनिस्टर बोल दिए कि आपका अंगूठा काम करेगा। 500,000 की नोट हिंदुस्तान के वजीर आजम ने गायब कर दी। 500,000 की नोट गायब हो गई। 8 नवंबर को ऐलान करके जापान चले गए। जापान में जाकर हंसकर बोला 500 की नोट गए। अरे बोला वजीर आजम मैंने एक कॉमेडी नाइट होगी आपको। गोवा को आकर कहा, एकदम जज्बाती हो गए, पानी का ग्लास लेके पानी पिए। मैं बोला ये क्या हुआ? तो लोगों ने कहा मुगल आजम का सीन है, शेहू पानी पिया। अजीब हो गई। फिर आप उत्तर प्रदेश चले गए, जाकर कह दिया गरीब सो रहा है, अमीर नींद की गोली खरीद रहा है।
ATM ہے یہاں پر بینک آف بڑودا ہے, بامبے مرکنٹائل کوآپریٹو بینک ہے, جتنے ATM ہے وہاں کی لائن ہے ہی نہیں. آپ وہاں لائن میں کھڑے, کتنے لوگ لائن میں کھڑے ہوئے ہاتھ اٹھاؤ. یہ ٹی وی کیمرہ پھرا کر دکھاؤ میرے کو. اب لائن میں کھڑے تو ووٹ کس کو ڈالیں گے آپ؟ مجلس کو ڈالیں گے یا کس کو ڈالیں گے؟ لائن میں کھڑا ہے آپ. تو اب لائن میں کھڑے تو سوچنا ٹھیک ہے, تو 10 گھنٹے ٹھہرا تھا نا, اب 10 سال تک تو رکھوں گا انشاءاللہ. 10 گھنٹے 12 گھنٹے رات بھر لوگ کھڑے ہوتے ہیں, مگر ہمارے پرائم منسٹر کچھ نہیں بولتے. 120 لوگ مارے گئے, ہمارے پرائم منسٹر کچھ نہیں بولتے. اور ہمارے پرائم منسٹر کی ضعیف ماں ایک مرتبہ بینک کو جا کر پیسے نکالی. ہندوستان کے وزیر اعظم آپ نے اپنی ماں کو بینک کو بھیجا, کوئی بات نہیں, مگر ہم کو یہ بتا دو ہماری ماں کیوں جائے بینک کو؟ میرا پیسہ ہے, میں کیوں جا کر لائن میں کھڑوں؟ مگر پرائم منسٹر ایک اور بات بولتی ہے, لمبی بولتے ہو, چھوٹی نہیں بولتے. کیا بولے گا؟ ہندوستان کی تاریخ میں آج تک اتنا پیسہ بینک میں نہیں آیا. ایسا ٹھیک ہے پرائم منسٹر, میں چیلنج کر رہا ہوں آپ کو, آپ 15 جنوری سے کہہ دو کہ 24,000 کی لمٹ نکال دی گئی. خدا کی قسم 15 دن میں 8 لاکھ کروڑ بینک سے نکل جائیں گے. کیا کریں گے آپ بتاؤ؟ میرا پیسہ ہے, میں نکالوں گا. ہمارا وزیر اعظم بولے کہ بلیک منی بلیک منی بلیک منی. کتنا بلیک منی ہے؟ بولے 14 لاکھ کروڑ بلیک منی. آپ کو معلوم 500,000 کی نوٹ 14 لاکھ کروڑ. 14 لاکھ کروڑ میں سے اب تک کتنا بینک کو آ گیا معلوم آپ کو کتنا ہے؟ 13,40,000 کروڑ روپئے بینکوں میں آ گیا اب تک. یہ بلیک کا پیسہ ہے, یہ بلیک کا پیسہ بینک میں آتا. 14 لاکھ کروڑ کا بلیک کا پیسہ 13,40,000 اپنے آپ کو مقبول کرنے کے لیے پورے ہندوستان کے غریبوں کو, محنت کشوں کو بے روزگار کر کے رکھتے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں, اب تک کتنے ڈیلی ویج لیبر ہیں جو روز محنت کر کے روزی روٹی کماتے ہیں, کتنے بے روزگار ہو گئے معلوم آپ کو؟ 220 ملین لوگ بے روزگار ہو گئے. 220 ملین لوگ. 30-40 ملین تو صرف کنسٹرکشن اور فارمنگ کسانوں میں تھے. ہمارے وزیر اعظم اس کا کوئی ذکر نہیں کرتے. ہمارے وزیر اعظم بڑی بڑی باتیں کرتے چلے گئے اور بولے کہ میں اور ایک بات پرائم منسٹر بولے. ٹائم ہے کہاں؟ 10 منٹ. ہمارے پرائم منسٹر بولے کہ سیاسی پارٹیوں کو ریفارم کرنا چاہیے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہر پولیٹیکل پارٹی چندہ لیتی ہے. 20,000 سے کم رہا تو آپ کو نام دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. باہر کی کمپنیوں سے پیسہ نہیں لے سکتے. کانگریس پارٹی اور BJP ایک فارن کمپنی ہے ویدانتا, اس سے پیسے لیے, لاکھوں روپیہ لیے, کروڑوں روپیہ لیے. دلی ہائی کورٹ میں فیصلہ ہوا. دلی ہائی کورٹ نے کہا کہ ان کے خلاف ایکشن لو. پارلیمنٹ میں مودی سرکار بل لاتی ہے تاکہ کانگریس اور BJP کو دلی ہائی کورٹ کے فیصلے سے بچایا جائے. اور جب بل کو لایا جاتا ہے پارلیمنٹ میں, کانگریس پارٹی خاموش ہو جاتی ہے, کچھ نہیں بولتی کانگریس پارٹی, بالکل خاموش ہو گئے. جب مجھے موقع آیا تو میں پوچھا کانگریس کے ایمپیوں پر اشارہ کر کے, بھائی صاحب یہ جگل بندی کیا ہے بتائیے ذرا, آپ خاموش کیوں ہیں؟ آپ بل آپ لائے تاکہ دلی ہائی کورٹ کے ججمنٹ سے بچایا جا سکے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں,
ڈیمانیٹائزیشن ہندوستان کے غریبوں کو ستیہ-ناش کر کے رکھ دے گا۔ 2% جی ڈی پی ختم ہو گیا، 2,60,000 کروڑ روپے غائب ہو گئے۔ اب یہ 2,60,000 کروڑ روپے نہیں آنے والے، 2,60,000 کروڑ روپے جا چکے، مگر ہمارے وزیر اعظم سے بات کر رہے ہیں، لمبی لمبی باتیں کر رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ بی جے پی کی حکومت ہر محاذ پر ناکام ثابت ہو رہی ہے۔ یہ آپ خود دیکھ لیجیے کہ ہماری شریعت میں مداخلت کی بات کرتے ہیں، شریعت میں مداخلت کی بات کرتے ہیں، اور وزیر اعظم تقریر میں کہتے ہیں کہ بھائیوں بہنوں کہ مسلم عورتوں کو انصاف نہیں ملنا۔ عجیب و غریب بات ہے کہ ہندوستان کے وزیر اعظم ٹرپل طلاق سے بات کر رہے ہیں۔ ٹرپل طلاق کے بارے میں آپ کو کیا معلوم وزیر اعظم صاحب؟ آپ کو شریعت کے بارے میں کیا معلوم؟ آپ کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ کے بارے میں کیا معلوم؟ آپ کو حنفی مسلک کے بارے میں کیا معلوم؟ مگر وزیر اعظم بولے کہ ٹرپل طلاق ختم ہونا چاہیے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، شریعت کے مداخلت وزیر اعظم کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری شریعت ہمارے لیے عزیز ہے۔ ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن ہم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنے مذہب اور اپنے کلچر اور تہذیب پر چلیں۔ بی جے پی کی حکومت ان تمام چیزوں کو ختم کر کے رکھ دینا چاہتی ہے۔ مسٹر مودی اس بات کو نہیں کرتے، سب کا ساتھ سب کا وکاس کی بات کو کر دیتے ہیں، مگر مہاراشٹر میں مسلمانوں کو ریزرویشن کی بات نہیں کرتے۔ دیویندر فڈنویس یہاں پر درگاہ شریف ہے حاجی علی، اس نے کہا کہ عورتوں کو جانا چاہیے، ٹھیک ہے گئے، مگر دیویندر فڈنویس صاحب آپ مسلم عورتوں کو درگاہ میں جانے کے قائل ہیں، تو کیوں آپ مسلم بچیوں کو میڈیکل کالج میں جانے سے روک رہے ہیں؟ آپ کیوں مسلم بچیوں کو انجینئرنگ کالج میں جانے سے روک رہے ہیں؟ آپ کیوں مسلم بچیوں کو کلکٹر بننے سے روک رہے ہیں؟ آپ کیوں مسلم بچیوں کو ایس پی بننے سے روک رہے ہیں؟ دیویندر فڈنویس ریزرویشن بامبے ہائی کورٹ نے ہم کو دیا ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم آپ ہر محاذ پر آپ کی حکومت ناکام ثابت ہو رہی ہے۔ آج 1 جنوری ہے، میں جانتا ہوں میرے بھائی یہ 4-5 دن ہم تمام غریبوں کے لیے بڑی اہم دن ہے۔ بینک کو جاتے ہیں، بینک کا پیسہ نہیں ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نے ڈیمانیٹائزیشن کے نام پر اب ڈیجیٹل کیش کی بات کر رہے ہیں۔ ڈیجیٹل کیش بات کریں کہ ڈیجیٹل کیش کرو، پے ٹی ایم کرو۔ یہ پے ٹی ایم سے آپ کا کیا رشتہ ہے بتائیے؟ ہر بار میں پے ٹی ایم کرو۔ آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ 100 روپئے اگر 1 لاکھ مرتبہ مارکیٹ میں پھرتے تو 100 روپئے ہی رہتے۔ اگر کریڈٹ کارڈ پہ 100 روپئے دیں گے، 1 لاکھ مرتبہ دیں گے تو 1.5 لاکھ کا فائدہ کریڈٹ کارڈ کی کمپنی کو ہوتا۔ یہ کیا جگاڑ ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ میرے بھائی آج ہم کو بڑی احتیاط کے ساتھ اس بات کو بھی دیکھنا ہے کہ جو لوگ ہماری صفوں میں نفاق پیدا کرنے کے لیے آ رہے ہیں، جو لوگ نفاق پیدا کرنا چاہتے ہیں، ان سے ہوشیار رہیے۔ مجلس اتحاد المسلمین آپ کے سامنے متبادل کے طور پر ایک آلٹرنیٹو پولیٹیکل پاور کے طور پر آپ کو آلٹرنیٹو دے رہی ہے۔ بی جے پی شیو سینا بہت باتیں کرتی ہے، میں تو صرف یہی کہوں گا کہ کسی نے مجھ سے کل پوچھا کہ ایک بی جے پی کے منسٹر ہیں بہار کے، انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں جبری نسبندی ہونی چاہیے۔ میرے بھائی جبری نسبندی اور آر ایس ایس کے بڑے بڑے لوگ ساتھو بولتے ہیں اور بچے پیدا کرو، بچے پیدا کرو، 10 کرو، 6 کرو، 7 کرو۔ اور سنگ پریوار کے بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ میں نے طاقت کی دوا کو ایجاد کیا۔ تو ایک پریس والے میرے پاس آئے، میں نے کہا پہلے سن لو میرا جواب، بعد میں ٹی وی پہ ڈالنا۔ بولے کیا ہے آپ کا جواب؟ میں نے کہا وہ ڈاکٹر کی دوا ناکام ثابت ہوئی یا پیشنٹ ناکام؟ یہ بتا دو کہ ہر چیز میں مسلمانوں سے لا کے جوڑ دینا۔ جب میں نے کہا کہ مسلم علاقوں میں اے ٹی ایم میں پیسہ نہیں ڈالا جاتا ہے تو طوفان مچا دیے کہ دیکھو اویسی
ارے حقیقت ہے یہ، مسلم علاقوں میں آج بھی بینک نہیں ہے، مسلم علاقوں میں ATM کم ہے۔ خود انڈین ایکسپریس اخبار کی رپورٹ ہے 2,20,000 ATM میں اب تک صرف 40% ATM کام کر رہے ہیں۔ جب یہ حال ہے تو مسلم علاقوں میں ATM کیا کام کرے گا؟ پرائیویٹ سیکٹر لینڈنگ کی رپورٹ، یہ وزیر الدین صاحب یہاں بیٹھے ہیں، ٹائمز آف انڈیا میں چھپی کہ مسلمانوں کو صرف 2% ووٹ دیتا، مگر ہمارے خلاف یہ فرقہ پرستی کی بات کر رہے ہیں۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ سے پھر سے کہہ رہا ہوں کہ یہ آنے والے بلدیہ کے انتخابات میں ہم تمام کو ایک ہو کر متحد ہو کر اپنی پارٹی کو کامیاب کرنا ہے۔ کانگریس، NCP، یہ BJP، شیو سینا، یہ ہم کو ہمارا حق نہیں دے سکتی۔ وہ ممبئی کے BMC میں انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین کراچی میں بلدیہ کو کام کرنے کے لیے آپ تمام کے تعاون کی ضرورت ہے۔ کیا آپ ہمارا ساتھ دیں گے میرے بھائی؟ تو ہاتھ اٹھا